فطرت کی کچھ گہری سچائیوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ایک ایسی ڈراماٹک کہانی ہے جو ایمان، تکبر اور نجات کے درمیان کے تعلق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک قتل ہو گیا ہے، کوئی سراغ نہیں، کوئی گواہ نہیں، اور پوری کی پوری برادری میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے جب انسان کا بنایا ہوا انصاف کا نظام فیل ہو جائے؟ یہی سوال اس کہانی کا مرکز ہے، اور یہیں سے ایک حیران کن الہی مداخلت کا راستہ کھلتا ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک جرم سے، ایک ایسا جرم جس نے پوری قوم میں ہلچل مچا دی، جیسا کہ ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت 72 میں بتایا گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب قاتل کا پتہ نہ چلے تو کیا ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے لگا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگا، اور اسی افراتفری کے بیچ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فکر نہ کرو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ میں ظاہر کر کے رہوں گا۔ اب اس مسئلے کا حل وہ ایسا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل انوکھا حکم دیا۔ حکم یہ تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش سے مس کرو۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، وہ مردہ شخص معجزانہ طور پر زندہ ہو گیا، اور صرف زندہ ہی نہیں ہوا، اس نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ تو یہ صرف ایک مرڈر مسٹری کا حل نہیں تھا، یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک کھلا مظاہرہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، اب اتنا بڑا معجزہ آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا کہ سب کے ایمان تازہ ہو جائیں، دل اللہ کے خوف سے بھر جائیں۔ لیکن جو رد عمل آیا وہ حیران کن بھی تھا، اور سچ پوچھیں تو بہت کچھ سکھانے والا بھی۔ دیکھیں، اس معجزے کا اصل مقصد صرف قاتل کو پکڑنا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا سبق تھا۔ یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ جو ذات ایک مردے کو ابھی اسی وقت زندہ کر سکتی ہے، وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہ آخرت پر ایمان کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ ایمان مضبوط ہونے کے بجائے ان لوگوں کے دل اور سخت ہو گئے، پتھر کی طرح۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب یہ صرف ایک قتل کی کہانی نہیں رہی، اب یہ دلوں کی سختی کی کہانی بن گئی ہے۔ قرآن نے اس سختی کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی ہے جو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ان کے دلوں کا مقابلہ پتھروں سے کیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ بھائی کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، کچھ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور کچھ تو اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے دل، وہ تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت نکلے۔ بے جان پتھروں میں پھر بھی کوئی نرمی ہے، لیکن ان کے دلوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کسی انسان کا دل اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن صرف مسئلہ بتا کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ اس روحانی بیماری کی پوری تشخیص کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس دل کی سختی کے علامات کیا ہیں اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے۔ اور یہ بیماری کسی ایک آدھ شخص میں نہیں تھی، بلکہ پوری کمیونٹی کے مختلف طبقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں یہاں 4 بڑے گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ علماء جو اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ پھر تھے منافق، جو مسلمانوں کے سامنے تو ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن آپس میں کہتے کہ بھائی اپنی باتیں چھپا کر رکھو ورنہ تمہارے خلاف استعمال ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر عام لوگ تھے، جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنی خواہشات اور سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ اور چوتھے تھے وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہیں، صرف تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ ان سب الگ الگ خرابیوں کے پیچھے ایک مشترکہ وجہ تھی، ایک بہت خطرناک سوچ، اور وہ سوچ تھی تکبر کی۔ یہ یقین کہ ہم تو خاص ہیں، ہم پر قانون لاگو نہیں ہوتا،
ہمیں تو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ ارے دوزخ کی آگ ہمیں کہاں چھوئے گی، اور اگر چھوا بھی تو بس چند دن کے لیے۔ سوچے ذرا، یہ کیسی خطرناک سوچ ہے۔ جب کسی کو یقین ہو کہ اس کے برے کاموں کا کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلے گا تو وہ گناہ کرنے میں اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ قرآن ان کے اس دعوے کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے، ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو ان کی پوری سوچ کی عمارت کو ہلا کر رکھ دے۔ سوال یہ ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں؟ تو آخر یہ تکبر آیا کہاں سے؟ اس کی جڑ تھی یہ عقیدہ کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ صرف ان کا کسی خاص خاندان یا قوم سے ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے، اور جب کوئی یہ سوچنے لگے تو پھر وہ ذاتی ذمہ داری سے خود کو آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے انہیں گناہوں پر نڈر بنا دیا تھا۔ تو ان سارے غلط دعووں اور تکبر بھرے خیالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک واضح، اٹل اور آفاقی قانون بیان کرتا ہے، ایک ایسا اصول جو کسی خاص قوم یا نسل کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ اور وہ قانون بالکل صاف ہے۔ دو راستے ہیں اور دونوں کے انجام بھی واضح ہیں۔ پہلا راستہ تباہی کا ہے، جو کوئی بھی برائی کمائے گا اور اس کے گناہ اس پر چھا جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا۔ اور دوسرا راستہ نجات کا ہے، جو بھی ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ بات ختم۔ یہاں معیار نسل، قوم یا خاندان نہیں، صرف اور صرف ایمان اور عمل ہے۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا نکلا؟ سب سے اہم سبق کیا ہے؟ یہی کہ نجات کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی خاندان یا قوم کی وراثت نہیں ہے، یہ تو ہر اس انسان کے لیے ہے جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور پھر اپنے عمل سے اس ایمان کا ثبوت دے۔ یہ اللہ کا یونیورسل قانون ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک بہت ہی بنیادی سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اصل میں اہم کیا ہے؟ یہ کہ کوئی کس خاندان یا قوم سے ہے، یا یہ کہ اس کے اپنے اعمال اور عقائد کیسے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو خود اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔